وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ رعد درس نمبر 1028 آیت نمبر 36. آج کا موضوع کیا ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. سامنے کرام سورہ رعد آیت نمبر 36. لفظی ترجمہ: والذین آتیناہم الکتاب، اور جو لوگ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو ہم نے آپ پہ نازل، جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے. ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور جماعتوں میں سے بعض لوگ اس کے بعض باتیں نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. قل انما امرت، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو فقط حکم یہ ہوا ہے کہ فقط میں بندگی کروں اللہ کی. ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کروں. الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ رعد ہے اور اس میں مختلف مضامین آپ دیکھ رہے ہیں گزر چکے ہیں، اور مضمون مثال کے طور پہ 24 نمبر آیت تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نیک لوگوں کا تذکرہ. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. تو یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے. اس میں اس کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اس میں تذکرہ ہے. پھر جو وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں ان کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف برتنے کا سامان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں. مختلف مضامین ایک نقطے کے تحت جو بار بار
ریپیٹ ہو رہا ہے، آج کے سبق میں بھی وہی بات ہوئی ہے، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف یعنی جو حکم ہوا ہے کہ بھئی قل انما امرت ان اعبد اللہ، مرکزی مضمون تو یہی ہے نا، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب، یہ مومن کی زندگی کا یعنی ایک نقطہ عروج ہے کہ یہ صرف اللہ کی بندگی کرے اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، دراصل اس میں ہمارے لیے نقاط موجود ہیں، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں آج کے حالات کے تناظر میں پڑھیں، اور اس سے اپنے لیے کوئی سبق ڈھونڈیں کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ تو ہر آیت میں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے، اگر ہم اس کو محسوس کریں یا تدبر کریں، عقل سے کام لیں، سوچیں اس پہ۔ تو جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، یعنی وہاں کے حالات کے تناظر میں تو یہ بات تھی کہ یعنی اس سے پہلے جو آیت میں مثل الجنت التی وعد المتقون، آیت نمبر 35، کہ جنت کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ پھر کہا ہے کہ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، جنت ٹھکانہ ہے متقیوں کا اور دوزخ جو ہے وہ کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کوئی ایسی اجنبی کتاب نہیں ہے، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، کیونکہ ہر نبی جو نیا آیا ہے وہ گزرے ہوئے نبی کی تعلیمات کا تسلسل ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہر نبی نے دنیا میں آ کے مخلوق کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے، اور اللہ کی بندگی میں ہی انسان کی معراج ہے، یا وہ اس کے ذریعے ہی اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو اب یہ جو آج کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو میں نے پہلے کتاب دی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے، لیکن خوش جو ہے یعنی اس میں دونوں گروہوں کے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَ، مثال کے طور پہ اہل کتاب یہودی عیسائی، اس میں عیسائی ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نام لے کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اپنی قوم کو بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں بشارت خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو دنیا اس وقت انتظار میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے سب لوگ، یعنی جو جاننے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو تمام انبیاء جو ہے اپنے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دے چکے تھے، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بیان کیا ہے کہ میں نے سب نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم الکتاب ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تمام انبیاء سے کہ اگر تمہارے دور میں یا تمہارے سامنے وہ نبی آیا تو اس پر تم ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا۔ یہ تمام انبیاء کرام سے قرآن میں یہ وعدہ موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں متقین اور شکر گزار لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اکثریت فاسق و اکثرهم فاسقون۔ تو بنی اسرائیل بھی بگڑ چکے تھے اور سب لوگ انتظار میں تھے، جو کتاب کا علم جانتے تھے وہ انتظار میں تھے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت ختیجہ تھیں
تو ان کے جو چچزاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، انہوں نے جب سنا تو وہ ایمان لے آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو آپ پیغمبر ہیں اللہ کے، اور یہ وہی فرشتہ ہے ناموس اکبر جو پیغمبروں پہ آتا ہے۔ تو اچھا، وہ خوش ہو گیا، یفرحون پہ میں بات کر رہا ہوں، وہ خوش ہو گیا۔ پھر حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، تو نجاشی بادشاہ، آج حبشے کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے بھارت، تو مکے سے یعنی یہ لوگ ہجرت کر کے آئے، تقریباً 80-120 تعداد تھی یا جو بھی تھی۔ تو ادھر سے مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا اور درباریوں کو، عمرا کو تحائف دیے اور ان کو اپنے حق میں کر لیا کہ آپ نے ہماری سفارش کرنی ہے، ہم بادشاہ کے ساتھ یہ مطالبہ پیش کریں گے۔ تو بہرحال جب دربار کا انعقاد ہوا تو یہ وفد حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لڑکے، نوجوان طبقہ، یہ ہم سے ناراض ہو کے آئے ہیں اور وہاں پہ ایک یہ کہتے ہیں نبی ہے اور اس پہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور یہ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ ہمیں ان کو حوالے کر دیجیے، کیونکہ ہر گھر کے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ آیا ہے یہاں پہ۔ بہرحال وہ نجاشی نے پھر ان کو بلوایا جو مہاجرین تھے، ان سے پوچھ گچھ کی، بادشاہ نے سوال و جواب کیے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا کلام نازل ہوا ہے، تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات سنائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، تو کہ عبداللہ و رسولہ پورا مضمون وہ بیان کیا، تو وہ رونے لگا۔ جب یہ کلام سنا تو وہ رونے لگا اور پھر کہا کہ بھئی یہ جو کلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو اس میں بیان ہوا ہے ان کی حیثیت کے بارے میں، زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے سے زیادہ نہیں ہے جو اس قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ عبداللہ و رسولہ ہیں، وہ ایمان بھی لے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی غائبانہ پڑھایا تھا۔ تو بہرحال اچھا، اسی طرح یہود میں کچھ لوگ تھے ایسے جو حضور پہ ایمان لے آئے، اور وہ مشہور یعنی واقعہ ہے راہب کا۔ 12 سال کی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو نبی آخر الزمان ہے، اور ابو طالب سے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ کیونکہ جہاں تم جا رہے ہو ان کے دشمن ہیں، نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور ان میں سے یعنی بعض جو ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کے اس بعض کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج اہل ایمان جو ہیں، آج کے حالات کے تناظر میں اس آیت کا آپ کو یعنی آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آج بھی جو اہل کتاب ہیں، جو اہل قرآن ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ قرآن تو ان کے دل کی یعنی بنیادی ایک آبیاری ہے، وہی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب کلام پڑھا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہے وجد میں آ جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمان۔ تو آج بھی سامعین اکرام قرآن کا تذکرہ دیکھیں، ایک جو ہے اس میں ایک بات ہے وہ نوٹ کر لیں، آپ اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ قرآن سے آپ کو کتنی دلچسپی ہے، قرآن کو سمجھنے میں آپ کی کتنی دلچسپی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں، قرآن یا کرنے میں یا سننے میں، یا اس سے ہدایت قبول کرنے میں۔ اصل تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ اسی آیت میں وہ تذکرہ آ رہا ہے نا، انما امرت ان اعبد اللہ، یہ تو بندگی کی دعوت ہے۔ تو آپ کی کتنی دلچسپی ہے
اس کتاب کے سننے میں، اس کو سمجھنے میں، اور اگر عملی طور پہ میں یعنی آپ کو پتہ بھی ہے میں کیا بیان کروں، بہرحال بیان کرنا تو ہوتا ہے کہ آج کتاب کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آج ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، جو کہ ہر مسلمان کی ایک اساس ہے اور بنیاد ہے۔ یہ یعنی 15-16 سال جو ہے بچہ جب اسکولوں کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ نرا جاہل ہوتا ہے قرآن سے، قرآنی اصطلاحات سے، قرآن کی دعوت سے، قرآن میں جو کچھ تفصیل ہے اس کے بیان سے۔ حالانکہ 15-16 سال میں آپ بچے کو اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں اگر آپ سلیبس میں ڈال دیں کہ بھئی 2-3 سال اس کو ہم قرآن پڑھا دیں گے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بچے کو 5 سال میں 4 سال میں آپ اچھے طریقے سے پڑھا دیں، تجوید کے ساتھ پڑھا دیں، سب کچھ پڑھا دیں، اس کے بعد ترجمہ، یعنی یہ 16 جماعت اگر فارغ ہو تو بچہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا کیجئے، ہماری جو شقاوت قلبی ہے، یہ دل جو ہے پتھر ہو گئے ہیں، ہماری سمجھ جو ہے وہ اس پہ زنگ لگ گیا ہے۔ کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہماری سمجھ پہ زنگ چڑھ چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نام ہیں، آپ جب نصاب تعلیم بناتے ہیں تو نصاب تعلیم میں آپ کے قرآن نہیں ہے، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ پھر قرآن سے ہم بور محسوس کرتے ہیں، بوریت، قرآن کو پڑھ کے ہمارے دل وجد میں نہیں آتے، ہمارے ایمان تو ہے ہی نہیں، اس میں زیادتی کیا ہوگی۔ یہ تو جو صاحب ایمان لوگ ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان، ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں اور ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں یعنی ہر درس میں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو متوجہ کروں کہ آپ لوگ جاگ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ کیوں کہ الیہ مآب، آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 36، اس میں ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ ٹھکانہ جو ہے ہمارا وہ اللہ ہی ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنا ٹھکانہ دنیا میں ڈھونڈا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری تمام سوچیں، تمام امیدیں، تمام توقعات، تمام پریشانیوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ من ینکر بعدہ ہے آج کے سبق میں، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَ، اور یعنی بعض جماعتیں ایسی ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس کی بعض باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے، ہم تو عملی طور پہ ٹوٹلی قرآن کو نہیں مانتے۔ ینکرو یعنی اس ضمن میں ہم بھی آتے ہیں، تھوڑا ماننا یا ٹوٹل نہ ماننا، بات تو ایک ہی ہے۔ کیونکہ ایک بات اصول یاد رکھیں کہ جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے۔ شیطان نے روز ازل ایک حکم سے انکار کیا تو مردود ہو گیا اور تکبر کا راستہ اپنا لیا۔ اور آج اگر دیکھیں تو ہم بھی یہ وہی شیطان، اس نے تو ایک سے انکار کیا تھا نا، ہم ٹوٹل سے انکار کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان ٹوٹلی قرآن کو نہ مانتا ہے عملی طور پہ، یعنی اس کو کتاب ہدایت نہیں مانتا، اس کو اس پر ایمان نہیں ہے ہمارا، مختصر یعنی یقین نہیں ہے کہ یہ میرے راستے کا یعنی وہ ایک جادہ مستقیم ہے، سیدھے راستہ مجھے دکھاتا ہے قرآن۔ اور یہ تو قرآن میں ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب ہماری حیثیت اس آیت کی روح سے، آیت نمبر 36 سورہ رعد کی،
وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، یفرحون بے نہیں ہے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی لاٹری لگ جائے، بانڈ نمبر لگ جائے، آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی کاروبار چل پڑے، کوئی اچھی نوکری مل جائے، بیٹی کی شادی ہو، گھر میں شادی ہو، سالگرہ ہو، بس پروگرام ہو اور پارٹیاں ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ذریعے آپ خوش کرتے ہیں، پارٹی۔ ہمارے اسکولوں میں بھی یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بعض بچے تو وہ گھر سے کچھ بنا کے لے جاتے ہیں اور ریسس میں پھر پارٹی کرتے ہیں۔ تو یہ پارٹی کرنا جو ہمارا ایک قومی ذہن بن گیا ہے، قومی طور پہ ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر جگہ جو ہے، یعنی کبھی نہ کبھی ہم پارٹی، بینکوں میں جو ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جہاں آپ وہ ہو رہے ہیں، وہاں پارٹیاں ہوتی ہیں، بھئی اگلے مہینے تمہارا نمبر ہے، تم پارٹی دو گے ہمیں، آج میں دوں گا، کل تم دو گے، پرسوں وہ دے گا، تو ہم نمبر بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارا جو عام طور پہ ماحول ہے، جو لونڈے ہیں، جو لڑکے ہیں، جو یعنی یا جو ایون شادی شدہ ہیں، ان میں جو کاروباری طبقہ ہے، انہوں نے گروپ بنائے ہوئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا تو، لیکن گروپ ہے ان کے جو کاروباری لوگ ہیں بڑے بڑے، انہوں نے گھر میں بڑی بڑی بیٹھکیں اور نشست گاہیں بنائی ہوئی ہیں، اور ٹی وی لگا ہوا ہے، کوئی پان اور کوئی ادھر اور ادھر، اور سگریٹ چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، کھابے آ رہے ہیں، پارٹی ہوتی ہے، انتظام ہے بھئی۔ تو دیکھیں دنیا پارٹی کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، میری یعنی گزارش تو چھوٹی ہے لیکن بڑا مفہوم ہے اس کا، دنیا پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ ہم دیکھیں پارٹی ایک خاص کہ بھئی اچھا 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 اچھا، دنیا اچھا، لباس اچھا، کھانا اچھا، رہنا اچھا، گاڑیاں اچھی، یہ وہ۔ اب یہ پارٹی کا ایک ماحول ہم نے بنا لیتے ہیں، پارٹی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارٹی منانا کوئی جرم ہے یا حرام ہے، لیکن یہ ایک ذہنیت ہے۔ ہماری ذہنیت دنیا میں پارٹی کی ہو گئی ہے، پارٹی ہے، آج پارٹی ہے، آج پارٹی ہے، کل تمہاری تم پارٹی دو گے، آج میں پارٹی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ تو گھروں میں بھی آپ چھوٹی چھوٹی ایونٹس منا لیتے ہیں، آج اس کی شادی ہے، مثال کے طور پہ 4-5 بچے ہیں جس کے، تو وہ مائیں جو ہیں، والدین ان کی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں، ان کو بھی یاد ہو جاتی ہے، اور وہ پھر پارٹیاں چلتی رہتی ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ پھر بیگم صاحبہ کی الگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور وہ دادا جان کی، بابا کی الگ برتھ ڈے ہو رہی ہے، پھر ویڈنگ جو ہے الگ پارٹی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ماحول بن گیا ہے ہمارا۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارٹی منانا کوئی جرم یا حرام نہیں ہے، یعنی مناسب انداز میں آپ یعنی کوئی تقریب کر سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں اپنے ہمجولیوں کو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک ذہنیت ہے ہمارا۔ دیکھیں اس وقت ہماری جو ذہنیت ہے وہ ٹوٹلی طور پہ ہم آخرت کو بھلا کے اور دنیا کی یاد میں ہمارا دل آباد ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ اچھا، اب جو ہے جو صاحب ثروت لوگ ہیں جن کا ہاتھ ذرا کھلا ہے، بس وہ پارٹیوں کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے اپنے جم میں جاتے ہیں، ایک صاحب جو ہے بیڈمنٹن کورٹ میں جاتے ہیں، ہر روز جاتے ہیں، مثال کے طور پر۔ تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، میں یہ دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اصل میں ایک روش ہوتی ہے، ایک ذہنیت ہوتی ہے، وہ ذہنیت آج کی ہماری پارٹی کی بن گئی ہے۔ جو جن کے پاس پارٹی کے پیسے نہیں ہیں وہ پھر کہتے ہیں یار کچھ کر لیں گے، ایک سال میں ایک پارٹی کر لیں گے یا کچھ پیسے بنا لیں گے، زیادہ پھر محنت کرتا ہے کہ کوئی پارٹی شارٹی کے لیے کوئی پیسے ہوں۔ ایک ذہنیت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، جو اس کا مقصد حیات ہے، اس کی طرف سے تو ہم ٹوٹلی غافل ہیں۔ اور اس آیت کے جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 26،
اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو حکم دیا ہے وہ اصل ہے. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ شیئا، مجھے تو بندگی کا حکم ہے، اور بندگی جو ہے وہ اس کے لیے تو پھر محنت کرنی ہوگی. اس میں سے جب آپ بندگی کا عزم کر لیں گے تو نفس روڑے اٹکائے گا. معاشرہ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی مزاحم ہو، یا آپ کا شوہر مزاحم ہو، یا بچے مزاحم ہو، یا آپ کا بھائی باپ ماں، یہ سب مزاحمت کار بن سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی کا ماحول ہے نا. اب جب آپ اس پارٹی سے الگ ہوتے ہیں تو پھر مزاحمت ہوتی ہے. تو آپ کو تو رب کی بندگی کرنی ہے، اور حکم بھی یہ ہے انما امرت ان اعبد اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی مجھے تو فقط رب کی بندگی کا حکم ہے کہ میں رب کی بندگی کروں، اور اس کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کروں. ولا اشرک بہ، یعنی اب دیکھیں ہم نے تو اگر آپ حقیقی طور پہ دیکھیں تو رب کی بندگی، رب کی اطاعت میں شریک ہے. اطاعت اللہ کی نہیں ہے آج، نہ محبت اللہ سے ہے، نہ اطاعت اللہ کی ہے، نہ اطاعت رسول کی ہے، نہ اللہ کی ہے، اور دنیا سے ہم نے دل لگا لیا ہے. یہ ایک بڑا خطرناک ماحول ہے. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ الیہ ادعو، میں تو اسی کی طرف بلاتا ہوں. اور پیغمبر کی دعوت کو، یعنی مجھے کہنے دیجئے آج ہم پیغمبر کی دعوت کو سمجھتے تک نہیں ہیں کہ پیغمبر کی دعوت دراصل ہے کیا. یہ کچھ ناآشنا سا لفظ لگتا ہے ہمیں عام. یعنی میں جو اس وقت 2021 جنوری کی 28 تاریخ ہے، تو اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لفظ جو ہے ہمیں ناآشنا لگتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، پھر پیغمبر کیا دعوت دے رہے ہیں ہمیں. یہ جملہ جو ہے، یہ سوال ہمارے لیے بڑا انوکھا ہے. ہمیں غرض ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے. کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہماری دلچسپی تو آپ جانتے ہیں یا آپ جانتی ہیں. ہماری دلچسپی صرف ظاہر سے ہے، دنیا دنیا دنیا، بس ختم بات. تو الیہ مآب، میرا ٹھکانہ وہیں جانا ہے. میرا ٹھکانہ وہ ہے. اور یہ بات جو ہے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب. ترجمہ سنا دیں. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ پہ تعلیم نازل کی گئی ہے. ومن الاحزاب من ينکر بعدہ، اور بعض گروہ جو ہیں، بعض لوگ اس کی بعضی باتیں نہیں مانتے. ہم تو ٹوٹل نہیں مانتے. قل انما امرت، آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو حکم یہ ہوا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں خالص اللہ کی بندگی کروں. ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. یعنی میں نے وہیں جانا ہے، وہی اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے. کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.